ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانے جاتے۔ یہ وفاداروں کا در ہے، یہاں بے وفائی کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے ان سے محبت کا ربط قائم کیجیے، اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے، اپنے گھروں میں میلاد کیجیے۔ لازم نہیں ہے کسی عالم دین کو بلاؤ، آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھیے گا، بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا۔ صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی سیرت بتایا کرتے تھے، حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے، حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے، اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جایا کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی۔ یہی میلاد ہے نا، میلاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے، شمائل کا ذکر ہوتا ہے، خصائل کا ذکر ہوتا ہے، اور موسم حج کا ہے۔ ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سیدنا ابو طفیل چڑھ گئے، یہ آخری صحابی ہیں، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں، آخر میں سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری میں، حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے۔ اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو کہا لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہے، بس انہی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے، کیا ناز ہے۔ میرے ایک استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے، تو وہ بڑے بڑے مشاہیر اہل سخن سے ملے تھے تو وہ بات کرتے تھے۔ میں مولانا ظفر علی خان کا مصاحب رہا ہوں، میں نے اقبال کو دیکھا ہے، داغ دہلوی نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی، اے لوگو تم نے داغ کو دیکھا، تم نے داغ سے باتیں کی ہیں۔ یار جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے وہ تو ناز کریں، جس نے اقبال کو دیکھا ہے وہ تو فخر کریں، جو مشاہیر اہل سخن کے پاس بیٹھتا رہا ہے وہ تو فخر کریں، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کریں۔ تو کہا لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کر لو۔ حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا، دوسری بات ملیحا حضور کا حسن نمکین تھا، اور تیسرا مقصدا حضور متوازن تھے، نہ قد لمبا نہ قد پست، سوا صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر، لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، نہ پست کے عجیب دکھائی دیں نہ اتنے لمبے کے عجیب لگیں بلکہ درمیانہ قد، لیکن اذا جامع القوم غامرہم، سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے شان دی اپنے محبوب کو۔ مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی،